عامر صاحب، یہ شکست کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ کی بے بسی، اب خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے چین اور پاکستان کا جو امن پلان ہے، یہ کتنا آپ کے خیال میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جب وہ خبر دی تھی اور مجھے 25 ستمبر کی ڈیٹ 2 مہینے پہلے ایک بندے نے بتائی کہ 25 ستمبر امریکہ میں آپ نے خیال رکھنا ہے، جو صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی، تو میں ان سے ملا، میں نے کہا اب کیا تاریخ ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ویکینڈ اسلام آباد میں بڑا اہم ہوگا، اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اب کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، چونکہ یہ اتنی پھیلی ہوئی جنگ ہے جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے، اور جس طریقے سے ابھی ہم نے 4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی اور ہڈی کے اوپر چوٹ کے اثرات لیتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے بیجنگ، اور بیجنگ سے میٹنگ کر کے واپس آئے اور پرائم منسٹر کو رپورٹ بھی کر دیا، اور یہاں یار لوگوں نے کہانی سنا دی، چونکہ ارمچی میں ڈی جی لیول کی ایک ٹاکس ہو رہی ہیں افغانستان کے اوپر، کہ جی وہ تو اس کے لیے بلایا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا۔ مطلب آپ چھوٹا سا حالات دیکھیں کہ جنہیں پاکستان کے ساتھ ذرا بھی محبت نہیں ہے، انہیں صرف یہ ہے کہ پاکستان کی نفرت میں کیا بیج بویا جا سکتا ہے۔ آج کی کہانی ان کے ذمہ یہ لگی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ گئے تھے اور یہ 5 نکات ہی جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کہ یہ 5 نکات انہوں نے پریس ریلیز میں، اعلامیے میں ایشو کر دیے کہ ہماری میٹنگ اس چیز پہ ہوئی ہے، اور وہ علی ڈار نہیں کر دیا تھا کہ ان کو روکا کہ رات میں سفر نہ کریں، اور رات کو پھر چینی ڈاکٹروں نے بھی ان کا معائنہ کیا، ڈار صاحب کا۔ اچھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے ایک تو اعلان کر دیا نا کہ جی یہ کریں، سیز فائر ایران کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے، ایران نہیں مانے گا، نہ وہ اس پہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بات کرنی ہے کلیئر کرو۔ آپ نے ہرمز کیوں کھولے؟ کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو ساروں کی جان پسی ہوئی ہے کہ جناب جب آئل نہیں جا رہا، پہلے تو تڑی لگا رہے تھے کہ جاؤ خود کھلوا لو، کل کا دن برطانیہ اور فرانس پہ برسنے کا تھا، آج کہا کہ کھول دو، مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان ٹائم میں صبح 6 بجے، امریکہ میں رات 9 بجے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں یا قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنا لائحہ عمل حتمی طور پہ دیں گے، چونکہ وہ ایک اناؤنسڈ ان کی پالیسی آئے گی۔ اب اس سے پہلے کہ بیچ کے 12 گھنٹے میں وہ کتنے بیانات دیں گے، یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کا کام ہے، کیونکہ وہ روز یہی کام کرتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا، یہ ان کی کہانی ہے۔ درے کی بندوق آگے چلے یا پیچھے چلے، اب ان کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کب کیا، وہ ایک دم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، جیسے میں نے نیٹو کا کہا تھا، یہ خود جانے اور ان کا کام جانے، کیونکہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میرے وزیر خارجہ 35 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی میزبانی کریں گے، اور ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ یورپ اور گلف دونوں الگ ہوئے۔ اب اس لڑائی میں اسرائیل میری دانست میں دونوں طرح سے خوش ہے۔ امریکہ کمزور ہوتا ہے تب بھی وہ خوش ہے کہ ان کا پریشر امریکنز پہ پڑے گا، اور امریکہ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، وہ بہت خوش ہیں لوگ ان کے، وہ اس جنگ سے واحد ملک ہے جو خوش ہے کہ انہیں لبنان میں راستہ بن رہا ہے، وہ شام میں گھس رہے ہیں، اور وہ جو ایران کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے اس سینس میں، جو امریکہ کو یوز کیا، اور امریکہ اب پھنس گیا ہے۔ خود صدر ٹرمپ اپنے، چونکہ ان کے آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں، اور پولز ان کے خلاف جا رہے ہیں، وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل مزے لے رہا ہے ہر صورتوں میں، کیونکہ پیسے تو انہوں نے امریکہ سے لینے ہیں، یہ تو ان کا ہے، لاڈلے بچے نے وہ باپ بن گیا بچے سے، اور وہ پریشر بھی لیتا ہے، اور انہی کے کہنے پہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو ریزائن بھی کیا، جوزف نے، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ جو حملے کا کیا، یہ اسرائیلی لابی کے پریشر میں کیا۔ ان کے پاس تو گیم پلان نہیں ہے، کہانیاں بہت آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ صدر گزاریں گے، اور جناب وہ ایک بہت مشکل فیصلہ کرنے لگے ہیں، امریکنز کو جو افزودہ یونین ہے اس کو نکالنے کے لیے کریں گے، وہ روزانہ، چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور بہت سیریس ہو رہی ہے، اس لیے دونوں اطراف اپنی کوئی کمی نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم کوئی کمزور پڑ گئے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ ہوپ فار دا بیسٹ، جو میرے پاس اطلاع ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کہ ویکینڈ بڑا اہم ہے۔ صحیح ہے، یہ ویکینڈ بہت اہم ہے نوید صاحب، یہ ویکینڈ واقعی بہت اہم ہے۔ ایک تو جس طرح آغاز میں نے ذکر بھی کیا، اب ماشاءاللہ آپ اردو پہ تجزیہ کریں گے اور انگلش 24/7 پر آپ ہوسٹنگ کریں گے، تو اب آپ سے سوال مجھے سوچ سمجھ کے پوچھنا پڑے گا، یا سیدھا سوال آپ کے سامنے، کتنی مؤثر ثابت ہوگی خاص طور پر یہ جو چین پاکستان کا امن پلان ہے؟ اور کل بھی جب آپ بات کر رہے تھے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیان واضح طور پر نظر آتا ہے، یہ بے بسی ہے، شکست ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویکینڈ اس لحاظ سے اہم ہوگا جو عامر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جنگ بندی کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نوید صاحب سوال تو انگریزی میں نہیں پوچھنا پڑا، ہاں یہ بھی بتا دیجیے گا، میں اس کی پھر الگ سے تیاری کر کے آؤں اسی AI دے بھی ماہر ہاں، پریشان نہ ہونا۔ جی، سب سے
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پوری ایکسپریس فیملی کو، کیونکہ ایکسپریس جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے، نو ڈاؤٹ، تو یہ اس کے گلدستے میں جو ایک نئے پھول کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی خوشبو آئی ہوپ کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا، اور ایکسپریس جو ہے اس کی تو تاریخ رہی ہے، اور جس طرح سے ایفیکٹولی اپنا ایک نام ایک کریڈیبل نیوز سورس کی طرح پاکستان میں بنایا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ دنیا میں بھی اپنا ایک نام بنائے گا اس انگلش چینل کے ذریعے. اور اس انگلش چینل میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویکلی ڈاکومنٹری انٹرنیشنل ریلیشن، ڈپلومیسی، جیو پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ پروڈیوس کیا کروں گا. تو آپ سب کو مبارک سب سے پہلے اس کے اوپر. خیر مبارک. اچھا دعا دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ دیکھیں تو یہ جنگ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکے ہیں، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی، تینوں طرح سے یہ جنگ یہ ہار چکے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تینوں طرح سے ہار چکے ہیں؟ پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے نو کنگز پروٹیسٹ ہوئے ہیں امریکہ میں ساری ریاستوں میں، یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑے پروٹیسٹ میں سے جو ہے وہ بڑے پروٹیسٹ تھے. اچھا پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ میرے خیال میں وار ٹائم میں کسی امریکی صدر کی یہ ریٹنگ نہیں رہی. اگر آپ بش کو بھی دیکھیں عراق وار کے دوران، تو اس وقت اس کی مائنس میں جو ہے وہ ریٹنگ جا رہی ہے. تو یہ تو پولیٹیکلی وہ ہار چکا ہے. ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے ایلائز، نیٹو ایلائز، آپ دیکھیں فرانس نے کل جو ہے وہ اپنی ایئر اسپیس جو ہے یوز کرنے سے اس کو منع کر دیا. اسپین اس سے پہلے کر چکا تھا. کل ہی اٹلی نے بھی ان کے جہاز کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نیٹو ایلائز امریکہ کو اتنا بلنٹلی جو ہے وہ نو کہیں گے. تو ڈپلومیٹکلی بھی اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. وہ بالکل تنہا اس وقت کھڑا ہے، وہ اور اسرائیل بالکل تنہا کھڑے ہیں. تو ڈپلومیٹکلی بھی یہ ہار گیا. ملیٹریلی جو اس کی اپنی ریڈنگ تھی شاید کہ جی یہ ایک ہفتے میں ہوگا اور ایک ہفتے میں ہم سب کچھ صاف کر کے ریجیم چینج کر کے ہم چلے جائیں گے. اور نو ڈاؤٹ جو اس نے کیا پہلے دن کہ اس نے ملٹری اور سول لیڈرشپ جو تھی اس کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا. یہ میں کہوں گا پورے پوائنٹس آپ کو دینے چاہیے ایرانی قوم کو کہ کتنی ریزیلینس دکھائی انہوں نے. وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب ہم لڑیں گے. اور وہ جو تھوڑی بہت سیمپتھی تھی ویسٹ کے لیے، جو تھوڑا بہت ایک ناراضگی تھی ایرانی گورنمنٹ کے لیے، وہ بھی میرے خیال میں ختم ہو گئی. یونائٹ کر دیا ٹرمپ اور اسرائیل کی اس جنگ نے. تو ملیٹریلی وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پایا. اور پھر مزے کی جو سب سے بات ہے دعا کہ اب تک یہ کوئی 2500 کے قریب ٹوموہاک کروز میزل مار چکا ہے. یہ اس کی گلوبل جو تھارڈ انٹرسپٹر کی اس کی انوینٹری ہے اس کا 40% یہ خرچ کر چکا ہے. یعنی یہ وہ جو چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے جو چیزیں یہ تیار کر رہا تھا وہ ساری ادھر اس سے پھونک دیں. بات تو ہو رہی ہے ایران کی کہ جی ایران کا میزل سٹاک پائل کتنا بڑا ہے. اس کا اگر سٹاک پائل ختم ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے جو میں فگر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے زیادہ کروز اور بلسٹک میزل نہیں یوز کیے. انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈرونز کا استعمال کیا ہے. تو ڈرون تو وہ یعنی ایک مہینے میں وہ تقریباً 2500 ڈرون بنا سکتے ہیں. ان کی پروڈکشن لائن اتنی ایفیشینٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اس وقت اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کروں گا کہ اگر چائنا کے ساتھ بھڑتا ہے تو میرے خیال میں امریکہ کہیں نہیں کھڑا چائنا کو اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ تینوں طرح سے جنگ ہار گیا. اب اس کو چاہیے کہ جی مجھے فیس سیونگ ملے. آپ دیکھیں کس طرح سے وہ یو کے پرائم منسٹر کو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یعنی آپ تڑیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کوسنے سنا رہے ہیں. یہ امریکہ کا صدر ہے، یہ دنیا کی سول سپر پاور کا صدر ہے. ہرمز کھلا تھا، یہ جنگ سے پہلے تو ہرمز کھلا تھا نا، جہاز آ جا رہے تھے. آپ نے بند کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے تو ہرمز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ آئیں، آپ کھلوائیں. تو آپ نے کیا کیوں یہ سب؟
یعنی ساری دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ دنیا کی اکانومی کو برباد کر کے پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ لا کے کیا اچیو کیا. تو میرے خیال میں اس وقت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی اس پوسٹ وار سچویشن بنے گی، میرے خیال میں ایک چیز تو یہ ہو گیا کہ امریکہ ایز اے نیٹ گارنٹر آف سیکیورٹی ان گلف ریجن وہ میتھ ختم ہو گئی. ہاں یہاں پہ آئے گا یہ کہ جو مڈ پاورز ہیں پاکستان، ایجپٹ اور سعودی عربیہ، ان کا رول زیادہ بنے گا. اور میرے خیال میں جس طرح سے سویز کینال میں ہوا تھا کہ سویز کینال واز دی بگننگ آف دی اینڈ آف برٹش امپائر، اسی طرح میرے خیال میں ہرمز جو ہے بگننگ آف دی اینڈ آف دی امریکن امپائر ہوگا. صحیح بالکل جی. ہم آگے چل کر بھی اسی پر بات کریں گے کہ کیا نیٹو اتحاد خطرے میں ہے، یا جو جنگ بندی کے لیے پاک چین ایک فارمولا سامنے آ رہا ہے یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا، اور گارنٹی کون دے گا اس ایران والے معاملے میں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں. ایک بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو